افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہذا ان میں شہید کون ہیں؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کی صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کی صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے۔ ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے، تو ہو یہ رہا ہے۔ میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے، پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے، پرسوں ریکارڈ کروایا تھا، چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا، اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے۔ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ؟ تو اب وہی ہوا ہے۔ پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف، ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو۔ اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو۔ بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی اللیگل بھی۔ ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر ہے اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ انڈیا خوش ہے، آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it with 1,800 crores. They are all on our side. What do they want to do? They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match it. So go for more of a covert thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money, we will deny them the weapons, and we will deny them the recruitment. That's extremely important.
So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. खैर वो तो उलमा होने की वजह से भी विजिट किया होगा, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तालिबान को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये खुली तकरीरें चल रही हैं उसकी इंडिया की। तो ये ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए हमारा काम ये है कि हम नफरत ना बढ़ाएं, हम अफगानियों को बुरा मत कहें, ना अफगानी पाकिस्तानियों को बुरा कहें, क्योंकि जंग से इश्तियाल फैलेगा और ये जंग फिर कम नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। और अमेरिका भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये नहीं हो सकता कि वहां से हमारे फौजियों पे अटैक हो। 3-4 दिन पहले 25 फौजी 3 दिन में शहीद हुए हैं और अभी भी झड़पें। जो वहां जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो बताते हैं कि फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से। तो ये नहीं हो सकता कि पहले सुलह की बहुत कोशिश है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक गए अफगानिस्तान। बहुत से लोग कहते हैं कि फौज या हुकूमत जो है सुलह की कोशिश क्यों नहीं करती। भाई सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उनके सफीर का बयान आया, हमने रूस को शिकस्त दे दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या है? यार आपने रूस और अमेरिका को शिकस्त इसलिए दी थी कि फिर पाकिस्तान को तड़ियां दिखाओ। ये तो हम भी आपके मानते हैं कि आप बड़े पावरफुल हो, आप बड़े मुजाहिद हो, लेकिन ये कि अपने ही भाइयों को आपने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सबसे ज्यादा कुर्बानियां जब उन्होंने रूस और अमेरिका को शिकस्त दी है, तो किसकी कुर्बानियां? अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसकी हैं? पाकिस्तान की। कोयटा में, पेशावर में कोई एक खानदान भी ऐसा नहीं है जिस खानदान का कोई कम से कम एक ना एक फर्द इस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो। इतनी कुर्बानियां। आज कोयटा जाओ, हर खानदान में एक ना एक फर्द जवान आदमी वो शहीद हुआ। कहां? अफगानिस्तान में लड़ने गया हुआ था तालिबान के लिए। इतनी कुर्बानियां भाई जब किसी कौम ने दी हो, पेशावर वालों ने भी। अब वो ना वो पेशावर को मानते हैं, ना वो कोयटा को मानते हैं। किसी को पाकिस्तानी होना जुर्म है। जबान भी है कि कोयटा और पेशावर वालों की पश्तो है ना, वो भी पश्तो बोल रहे हैं। जबान भी है कि लेकिन पाकिस्तानी है तो कह रहे हैं जाओ ऐसी की तैसी। इतना बोझ किसने भर दिया भाई तुम्हारे दिलों में? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। मैं फिर बताऊं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं और वो चंद ही बाइख्तियार हैं। बाइख्तियार कैसे, ये भी बता दूं। जिसके पास दौलत होती है ना, इख्तियारात उसके पास होते हैं। अमेरिका उन्हीं लोगों को डॉलर दे रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है। ये हमारे कुछ मौलवी बेचारे सादा हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं बड़ा स्ट्रांग। सिर्फ ईमानदारी से मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की नहीं करते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो पाबंदी लगी हुई है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी मुल्क में पैसा कहां से आएगा? डॉलर कहां से आएगा? तो अभी डॉलर उनके पास इसी तरह आ रहा है, अमेरिका दे रहा है और कह रहा है मारोगे पाकिस्तानी फौज को तो मैं दूंगा। अब इस फौज को लोग डॉलर फौज कह रहे हैं। इतनी मनफियत है यार अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ इतनी मनफियत ठीक नहीं है। तो यहाँ जितने अफगानी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं यहीं रहे, ना जाएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दरमियान सुलह हो। लेकिन अगर ये सुलह नहीं होती तो भाई फिर हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से देंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारे फौजी मरते रहें और हमारी आवाम भी धमाकों में मरती रहे और हमारी फौज आराम से बैठे। फिर हमने किसका साथ देना है? फौज का साथ देना है। कुछ सहाफी अभी भी ऐसे मनफी बातें कर रहे हैं, ऊट पटांग किस्म की। एक आदमी ने, एक दोस्त को मैंने भेजा कि यार ये देखो क्या हो रहा है। उसने कही हमारे फौजी के करतूत है। कोई मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं निकालना। तो करतूत है तो ठीक है, फिर मार खाओ। करतूत है, क्या मतलब करतूत है? कह रहे अफगानियों को रखा क्यों था? तो भाई एक पड़ोसी मुल्क है, उसको पनाह दी। बुरा काम किया, अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। ना रखते तो पूरी दुनिया में बदनाम होते। यार तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई हो रही है, तुम उनको रख नहीं रहे। तो लेकिन अब ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अब तो खुल के आ गया। इंडिया दौरा हुआ है, उसके बाद एम्बुलेंसें भी इंडिया ने दी हैं। इसने बड़ा अच्छा कमेंट्स किया कि इंडिया ने एम्बुलेंसें दे दी हैं कि अभी जैसे हमारे पायलट गिरे थे ना, अब जो तुम पाकिस्तान से लड़ोगे वो भी मारेगा तुम्हें। तो अफगानी हमारे भाई हैं, तालिबान भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कोई लड़े पाकिस्तान से। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुछ चीजें ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ मीडिया में बताई नहीं जा सकती। कभी अकेले में छाओ, खुशबू लगा के आओगे तो मैं बताऊंगा क्या क्या लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। यहाँ से किन किन शोहदा की लाशें लोगों ने उठाई हैं, कितने उलमा शहीद हुए, कराची के कितने नौजवान शहीद हुए हैं। क्या इनको डॉलर मिल रहे थे वहां? शहादत पे क्या मिलता है यार किसी को? पंजाब की कितने नौजवान कट गए वहां पे। पेशावर और कोयटा तो इतना कटा है वहां पे।
اتنی قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہو رہا. پیچھے سب کے یہی ہیں. ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے, جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی ہے, برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت, جائز تنقید کرو, یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے, جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو, دھرنے بھی دو, کنٹینر لا کے رکھو, اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا. میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ, بم دھماکے مار دھاڑ. یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے, کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی, ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے, تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, پہلے کیا کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اسی لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا, اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے, ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں, پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ, ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل, یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو, کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں, یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی. اس سے نقصان ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا. اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو, میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج, کامیاب ہوئے وہ, تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے, اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل. جائیں گے تو کچھ ٹھش پش انگلش ماری, اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں, تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں, تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں. نظام کی تبدیلی, اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا, تو وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں, خلافت, نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ, تعلیم کو فوکس کرو, تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا, جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا, جب کوئی عدلیہ میں جائے گا, ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے. پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھرم دھرم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے,
اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں, 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا, اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی. یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے. جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں, باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے اور کرامات. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا ہے. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, کسی 2 نمبر مولوی کے, تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار. تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہیں نا, 2 نمبر اور 1 نمبر.
تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے، عالم ایسے، بزرگ ایسے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب. ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسر ہو گئے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر، آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، 1 کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا، سب سے معافیاں مانگی، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے، جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا، صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا، اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے نیچے سے گردن کاٹنا، مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں، ابو جہل جیسے. جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے، نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا؟ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے، پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا. نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا ایمان، عمر بن خطاب کا ایمان، سیدنا علی کا ایمان، سیدنا عثمان کا ایمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا، ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں، یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی، اتنا لمبا راستہ طے کرے گی، کوئی اسے خوف نہیں ہوگا. ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون، تم جلدی کر رہے ہو. تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے، کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے. نہ صحت کا سبب، بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی. اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی، اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے، اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو؟ لڑائی شروع کر دو.
وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں. جان بچا کے کیا کریں؟ یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں, کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نہ فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے, تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے, کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے, لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے, لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا؟ جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے, لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, اس صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور ان کی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں. اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو معجزے اور کرامت برحق ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے, پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا, ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی, آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا. تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا, وہ تو کرنا بنتا ہے نا, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا, دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا, تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا, بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے. بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے. اس میں مشورے لیے. مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے. تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم, تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. وہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے, چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے, اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے. یہ آسان کام تھا, جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا. بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ, پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے, مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو, اللہ نے کیا ہے.
مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی, بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے. باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ, وہ تو ہے کافر. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے, اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو کافر کے بچے کو, ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے, لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی, جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے. تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے. جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. ایک دودھ کا پیالہ, ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں, وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا, اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. سورہ ملک ان آیات پہ درس چل رہا ہے کہ تم اپنی بات چھپا کے کہو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے. ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو سے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, خوب اچھی طرح, کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا, مخالف, ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف, اللہ کے وجود کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف, تو یاد رکھو اگر اللہ کا وجود, جنت اور جہنم, فرشتوں کا وجود, یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا. افلا تتفکرون, غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون, تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل, ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں. اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کہہ رہے سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے, تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا, بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. آنکھ کی ایک محدود صلاحیت, کانوں کی ایک محدود صلاحیت, سونگنے کی ایک محدود صلاحیت, تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے. اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کا وجود, یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں. اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے, تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے, تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے. بہت مشکل. تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے. وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی, جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, تم گواہی دو.
یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی. اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر, جنت اور جہنم کے وجود پر, اور آخرت برحق ہے, موت کے بعد ایک زندگی ہے, ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت بولو بھائی نہیں. جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا, اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ حکیموں نے, ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات بولو بھائی چلی آ رہی ہے. پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت, پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے, ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے, فلاں سے, تو کون سا شر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے بھائی جراثیم ہے نا, اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں. تو ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے. سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے بھائی. تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. جیسے 8 سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے. تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس, جتنی شیطانی قوتیں ہیں, جن جو ہے نا جن, یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے, یہی ہے نا ریسرچ, وہ انرجی ہے, وہ توانائی ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے, روشنی سے بنایا ہے. تو اب کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں. وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے, قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے, بہت طاقتور ہیں, ان سے اللہ کام لیتے ہیں. بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے. اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں, ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی. بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا, اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ, میں وہ کام کر رہا تھا, تو وہ ابھی چھوڑو, پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, بہت بڑے بزرگ ہیں, کرامت مفتی صاحب کی. پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ, اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو. کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, گاڑی آ رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, پیچھے سے بس آ رہی ہے اور کیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے
میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پر. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے, چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بے وقوفی بھائی, کچھ اللہ کا, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں, مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتا. آپ کہتے بھائی ایک تھے, آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہی نہیں. ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھائی ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں, وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا. اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی. تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے ہیں. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف. ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے. انسان صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے. کچھ تو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے,
وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چلا ڈرامے بازی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں, یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات سنتی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے اس کو نہیں سن رہا, پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ تو سب کو سن رہا ہے, نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا, اللہ کا ہر چیز کا سننا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل, جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا, فلاں کو یہ اختیار, وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی, پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں, پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا, نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسروا قولکم اب اجہروا بی, اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہ علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو, پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں. کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ, الا یعلم من خلق, فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب بھائی؟ پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے, زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے, اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے تمہیں بنا دیا, جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا, کوئی کہہ رہا ہے بندر تھا. وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بس اللہ نے بنا لیا, اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنا ہے, خدا کی قسم مان لوں گا میں. ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں, خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا, کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی, اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے, ان میں دوبارہ وہی بیج ہیں, پھر اس سینکڑوں بیج, پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت. جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو, ہر بیج سے اسی طرح بیلیں, اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے, ہر خربوز میں کروڑوں بیج, پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو, کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے, اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب. دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا, وہ اتنا عجیب نہیں ہے. ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے, اس کو آپ نے ڈالا زمین میں, گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے, بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا خوبصورت بیل کی شکل میں, پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے
اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے, کیسی اس کی وہ تاریں نکلتی ہیں, جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ, جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا, جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی دھاگا لٹکا دیں فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب پونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی, تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی, جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتی ہے, جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے, عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ, پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے, یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا. نہیں آ رہی. پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی. یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یہ پلاننگ ہے بھائی, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ, بولو بھائی, بالکل ایک ڈفرنٹ چیز وجود میں آ رہی, اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے, پہلے تو کڑوا ہوگا, ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل. یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج جس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے, الگ ہے. ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں, خربوزہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو خربوزے کو ذرا بیج زمین میں ڈال, پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں, پھر دیکھ اس سے تناور بیلیں نکلتی ہیں, یہ بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں, پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نا اس کو ھذا عربی میں اشارہ, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا, ایک ہے ھذا. ہوا کا مطلب وہ, جیسے ہی, اور دس کب ہوتا ہے اشارہ, یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بولنا ادھر آ کھڑا, تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے, لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں, اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے, یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. یہ بیج ڈال ذرا زمین میں, پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے, پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے, پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں, پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا, پھر وہ خربوزہ, پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج. اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال, 1000 سال تک تو یہ کام کرتا رہے, یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونی, ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ, کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں, اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, وہ کسی نے بنائی ہیں. اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے, اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں, یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو, تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے, تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے, تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے, تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے, تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں, گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے, جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں, ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے
اللہ کا انکار کرتے ہیں اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے، کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے، کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں. وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں. تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی، کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کری، مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بیگم میں اعتراض کر رہی ہے میں پہ، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، غیرت کیا ہوتا ہے؟ تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو، پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے، گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی، ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ، بولو بھائی، نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے، غصہ لیس ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے، مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ. بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے، نہ بہن پہ غصہ آئے، نہ بیوی پہ غصہ آئے، نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں، عورت کو پردے کا حکم، مرد کو داڑھی کا حکم اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی. اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا، واہ واہ واہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ نے بچا لیا. تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ کی نعمت ہے، کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ؟ باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں. یہ ڈکشنری سے نکال دو، مجھے پتا ہے، میں تو شعر سناتا ہوں. ہے خرابی دین کی ان 3 سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. 2 چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو 2 چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر 1، خود عمل ہی نہیں ہوگا. بعض دفعہ دعوے ہوں گے، عمل نہیں ہوگا، وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا، عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں، علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی، جیسے میں بتاتا ہوں نا، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا، حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو؟ بولو بھائی، باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے، پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. ابھی ادھورا علم ہے، بہت مشکل. یہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا، یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ، بولو بھائی، نہیں ہے. یا رسوخ تو ہے، سمجھنے کی صلاحیت، ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا، انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو یا عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا. باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے.
تو اس نے کہا یہ تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے, تو میرا ابا بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا, حل ابو کا مثلو عمر, کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی, بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہے ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں باوجہ بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ. تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو. میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے, درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ, کل کا بھروسہ نہیں, اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا. اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا, گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے, نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا, بس یہ ختم کر رہا ہوں, آخری ہے, واقعی آخری ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ ہیں, موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے, وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا, یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتا, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں, اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں ہیں بھائی. وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا, جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں, نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے, جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا, جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا, وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا, تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ہاں درخت لگانے کی, تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی, فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں, انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو, لالچ میں اگر کر رہے ہو. بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی, میں 90 سال کا ہو جاؤں گا, میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر, کل کا پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو, کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پھل مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں ملے. اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے, بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے, پبلک کھائے گی. بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی, سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے. مذہب کو زندگی سے نکال دو گے, ان ایتھیسٹ لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے. کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ کوئی بات نہیں مر گئے تو قبر میں ثواب ملے گا, قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا. کون سی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے؟ وہ مانے گا کہ کوئی بات نہیں, لوگ خوش ہوں گے, پبلک کھائے گی, دعائیں دے گی. جب مری گیا تو دعائیں لگیں گی کس کو, جا کے ہڈیوں کو لگیں گی دعائیں جا کے. آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کرو گے خیر کے کام پر؟ کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ اس کو کہ اچھا کام کرے؟ وہ کوئی موٹیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ تو جو غیر مسلموں میں 5-10% لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا, ایک صاحب یورپ سے آئے, کہنے لگے یار میں کسی خاص ملک کا نام نہیں لوں گا, کہہ رہے 5% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, باقی 95% سمجھتے ہیں ان دھندوں میں لگے ہوئے عیاشی میں. ان 5% کی ترقی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا تو 95% ترقی کرتے, 5% سٹے لگا بھی رہے ہوتے, اور پھر ان پہ 80 کوڑے بھی لگ رہے ہوتے. ان پہ نہیں آ رہی بات, حد جاری ہوتی نا, نشہ تو اسلام میں حد جاری ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر. تو اگر یہ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے تو 95% کیا ہوتے,
पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि अय्याशी तो खत्म हो जाती है ना, शराब कबाब ये सब चीजें जो इंसान को रोकती हैं। तो खैर ये मौजू बड़ा लंबा है, इस पे बहुत सारे इश्कालात होंगे लोगों को, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो मुझे पता है इस पे क्या क्या आपके जहन में इश्कालात आ रहे होंगे, उसके क्या क्या जवाबात हैं, लेकिन उसको छेड़ूंगा तो मौजू पूरा चेंज हो जाएगा। तो मेरे भाई, इस्लाम ने आपकी नीयत को दुरुस्त कर दिया कि दरख्त लगाओ, तरक्की करो, मगर ज्यादा उम्मीदें दुनिया से मत लगाओ। तभी मैं कहता हूं घर बनाने के बजाय दरख्त लगाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, उसके फायदे ज्यादा है। और अप्रैल फूल के हवाले से भी एक बात करूं, कल 1 अप्रैल है ना 2019, तो वो टोपी ड्रामे लोगों के शुरू हो जाएंगे। तो एक साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि लोगों को से कोई चीज छुड़वाना बड़ा मुश्किल है, उनकी सोच को डाइवर्ट करना ये आसान है। एक काम और उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो भाई ये नहीं करो तो ये कर लो।